أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کے جو ہم نے ترجمہ اور تفسیر جاننے کی صحیح کی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آیت مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی، الذی جعل، وہ جس نے بنایا، لاکم تمہارے لیے، اردہ زمین کو، فراشم بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء عمارت بنایا تمہارے لیے، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس سے، من الثمرات کچھ پھل، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادم مد مقابل، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، یعنی یہ چیز تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رہنے کے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا بارش کی صورت میں، اور پھر اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے پھل نکالے تاکہ تم کھا سکو اور آرام سے رہ سکو، روزی دی. اس کے باوجود تم اللہ کے برابر یا اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے. وہی اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا، اسی نے ہر طرح کی ظاہری باطنی نعمتیں عطا فرمائیں، اسی نے زمین کا فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں. میخیں کہتے ہیں موٹے موٹے کیل جو ہوتے ہیں، یعنی ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھاری کام کے لیے. میخیں گاڑ دی اور آسمان کو چھت بنایا. جیسے کہ ایک اور آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا، باوجود اس کے کہ وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، تو اور دیکھنے والے کے لیے تو یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں. پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے. اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھول پھل پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ان کے جانور بھی، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی جا بجا اس کا ذکر بھی آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں، پاکیزہ روزیاں بنائیں. یہی اللہ تعالیٰ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے. بس خالق سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی وجہ سے وہ مستحق ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا اور شریک نہ کیے جانے کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں، یعنی ہر انسان جانتا ہے،
ہر انسان، ہر مخلوق جانتی ہے، ساری مخلوقات کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ پھر بخاری اور مسلم میں حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک یہاں پہ ایک اصطلاح ہے کہ جو اللہ اور رسول چاہے کہنا یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے شرک ہے کہ چاہے جو چاہنا ہے، اس کے دو لفظ ہیں، دو معنی ہیں کہ ایک معنی چاہنا حب یعنی پسند کرنا، محبت کرنا، لائک کرنا۔ ایک چاہنا ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ اب جو ارادے کا معنی ہے وہ تو فقط اللہ کے لیے ہے۔ اگر استعمال کیا جائے گا ارادے کے مطلب سے تو وہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ جل شانہ کے لیے ہوگا استعمال۔ اللہ جل شانہ نے چاہا تو بارش ہوگی، اللہ جل شانہ نے جو چاہا وہی کچھ ہوگا۔ یہ لفظ چاہنے اگر ارادے کے معنی میں آتا ہے تو تب بھی وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر یہ حب کے اور پسند کیے جانے، لائک کے، محبت کے معنی میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں جس طرح سے اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ اسلام قبول کرتے۔ جہاں جہاں تبلیغ پہنچی، جہاں جہاں آواز پہنچی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگ سے بچایا جائے، آگ سے بچائیں۔ اور یہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں بار بار یہ الفاظ ملتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تھا تو اس میں یہی ہوتا تھا آگے جواب کہ واللہ عالم الرسول، یعنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ تو اس میں ایسی بات نہیں ہے جو بعض لوگوں نے اس طرح سے بیان کر دی ہے۔ یہ بڑا باریک ایک نقطہ ہے، اس کو بڑی باریکی سے ہی سمجھنا چاہیے کہ جو ارادہ ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ رب تعالیٰ کی، اللہ جل شانہ کی عطا ہے۔ تو یہ عطا ہے اور وہاں اپنا ہے، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو چاہنے جانے کے لیے استعمال ہوگا وہ حب کے معنی میں آئے گا، پسند کے معنی میں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے تو فرمانا ہے کن تو ہو جا، یعنی تو کام نے ہو جانا ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزیں کرنے کا انہیں حکم دیا تھا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ان پر حق کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خاص شخص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو ہی ہے، بس تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہوتا ہے کہ جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے، یعنی توجہ نہ کرے، اور جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ چہرہ مبارک ہے یا منہ کا ذکر آیا ہے، یہ اس کی شایان شان ہے۔ اس سے یہ کنسیپٹ لے لینا کہ جیسے ہمارے اپنی شایان شان اس کا چہرہ مبارک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نماز میں جب انسان پوری توجہ اپنا ذہن رب تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے تو رب تعالیٰ کا بھی چہرہ مبارک بندے کی طرف ہوتا ہے۔
نمبر 3 یہ کہ روزے رکھا کرو اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 4 یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو دشمن نے قید کر لیا ہو اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہوں، گردن مارنے کے لیے لے چلے اور وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم یا زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ نمبر 5 حکم اس کا یہ ہے کہ بکثرت اس کے نام کا ورد کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں وہ امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت جو ہو اس کے احکام کو ماننا، سننا اور ان پر عمل کرنا، یعنی جو اسلام کے مطابق حکم دے ان کو ماننا اور عمل کرنا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت پھر گیا اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نے رجوع کر لی ہو اور معافی مانگ لی ہو۔ وہ شخص جو جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، استغفر اللہ من ذالک، اور مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزیاں دیتا ہے، بس عبادت بھی اسی کی کرو۔ اور بار بار اسی چیز کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں سیرت قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل نور عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ لازوال محبت اور بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔